ویلکم بیک ناظرین سرحدوں پہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، مگر اس حوالے سے انچارج سی ٹی ڈی ہے جو اس وقت ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ جو یہ دہشت گردانہ اور افریقہ وارانہ کارروائیاں ہیں، جس طرح کالعدم تنظیمیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں پاکستان مخالف، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جہاں پر اس معاملے کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ ایسی تنظیمیں ہیں جو علیحدگی چاہتی ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ ٹرینڈ بہت زیادہ کر رہا ہے کہ جو یہ کارروائی ہوئی ہے اس حوالے سے بہت ہی پذیرائی مل رہی ہے تمام جگہوں پر اور یہ ٹرینڈنگ پر ہے۔ اسی وجہ سے تفصیلات جان لیتے ہیں، چیف کرائم رپورٹر ہیں اسد زیدی صاحب۔ بہت شکریہ اسد زیدی صاحب، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، انچارج سی ٹی ڈی نے آج بہت زیادہ ان لوگوں کے بارے میں انکشافات کیے جن کے بارے میں صرف سوچا جا رہا تھا کہ یہ کس طریقے سے آتے ہیں، اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ جب سرحدوں پہ کشیدگی بڑھی تو اس کے بعد واضح تھا کہ ان لوگوں کی نشاندہی کی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ آج پاکستان فورسز نے کامیاب کارروائیاں کی، سرحد پار ان دہشت گردوں کی نیندیں حرام کی اور ان کو جہنم مسل کیا جو دہشت گرد پاکستان میں جو بدامنی پھیلا رہے تھے، اور پھر گزشتہ جتنا بھی ماضی قریب کا عرصہ تھا اس کے اندر بدامنی پھیلانے میں صف اول میں شامل تھے۔ اور ان کامیاب کارروائیوں کا ذکر نہ صرف ہماری فورسز کی جانب سے کیا گیا بلکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جتنے بھی ٹارگٹ کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام اچیو ہوئے اور اس میں دہشت گرد مارے گئے۔ راجہ عمر خطاب نے جو آج انچارج سی ٹی ڈی ہیں جو اہم انکشافات کی، اس میں سب سے اہم تھا کہ پاکستان میں بی ایل اے اور دیگر بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں جو موجود ہیں ان کے تانے بانے جا کر ملتے ہیں سرحد پار سے، اور سرحد پار جب ان کے خلاف کارروائی کی بات کی جاتی تھی تو سفارتی تعلقات سامنے آ جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر دہشت گرد آسانی سے آتے تھے اور نشانہ بناتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور پھر ان دہشت گردوں کی نشاندہی کی جاتی تھی۔ لیکن جب اس ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے تو پھر سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد پھر کچھ اور۔ یہی ہوا آج بھی۔ ان کے بارے میں جو انتہائی اہم باتیں تھی اس میں سب سے اہم یہ بھی ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں اس میں سے بیشتر جو مطلوب دہشت گرد ہیں پاکستان کو، وہ ایران میں مفروری کاٹ رہے ہیں۔ ایران میں کئی دہشت گرد پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں بھی ملوث ہیں، جبکہ چینی قونصلیٹ پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا تعلق بھی ایران سے تھا، یہ کہنا تھا راجہ عمر خطاب کا۔ ساتھ ہی ساتھ حملہ آوروں کا جو فون پر آخری رابطہ ہوا وہ دو ممالک میں موجود ان کے ساتھیوں سے تھا۔ رابطہ ہونے والے دہشت گردوں میں سے ایک کا تعلق بھی ایران سے بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے حملہ آور تقریباً 2 سال تک ایران میں روپوش تھے۔ 2 سال تک ٹریننگ لینے کے بعد وہاں سے آ کر کراچی آ کر انہوں نے حملہ کیا، یہ کہنا تھا راجہ عمر خطاب کا۔ اس کے علاوہ جو کراچی یونیورسٹی میں خود کش حملہ ہوا تھا، اس میں جو ملزم گرفتار تھا وہ تھا داد بخش، جو پاکستان سے پہلے ایران گیا، پھر ایران کی انٹیلیجنس کی مدد سے افغانستان گیا اور پھر بشیر زیب نامی شخص سے ملاقات کی۔ اور اسی طریقے سے کراچی میں بالخصوص جتنی بھی فقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہیں اس میں سے بیشتر کے تانے بانے ایران سے ملتے ہیں، یہ کہنا تھا راجہ عمر خطاب کا۔ دیکھیے گزشتہ جتنا بھی عرصہ گزرا علی رضا، اس میں بالکل سی ٹی ڈی نے کامیاب کارروائیاں کی، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی اساس ادارے بھی ان کارروائیوں میں حصہ لیتے رہے اور پھر ان کی نشاندہی پہ بھی بیشتر دہشت گرد گرفتار بھی ہوئے اور مارے بھی گئے۔ اب بھی جب کراچی میں بدامنی کی بات ہوتی ہے، بالخصوص کراچی کی بات اس لیے کریں گے کہ سی ٹی ڈی کراچی کے جانب سے آج یہ انکشافات کیے گئے، تو جب کراچی میں بدامنی کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر بالکل ہمارے ہمسایہ ممالک براہ راست یا پھر وہاں سے پہ موجود دہشت گرد ہی بنتے ہیں پاکستان کے اندر بدامنی کا ذریعہ۔ اس کے اندر بات کرنے میں کوئی کباہت نہیں کہ جب بھی بدامنی کی بات ہوتی ہے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں تو ان کے جو انکشافات ہیں
या जो फिर प्रेस रिलीज वफाकी असास इदारों, रेंजर या सीटीडी की जानिब से जारी की जाती है, उसके अंदर वो इंकशाफ करते हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग पाकिस्तान से बाहर मौजूद कैंपों में की। इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है बॉर्डर के इलाकों में। ये आज इंकशाफात हुए और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया और ये बराबर करवा दिया कि जो भी लोग मैली आंख से हमारी तरफ देखते हैं हम उनसे निपटना जानते हैं। इसी के साथ सीटीडी की कुर्बानियां है, सीटीडी के अफसरान भी शहीद हुए और सीटीडी के अफसरान ने कार्रवाइयां भी की और उसके साथ उन कार्रवाइयों का जिक्र भी कर दिया गया। तो यही तमाम चीजें जिनका जिक्र किया गया, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अनासिर दहशतगर्द वो हमसाया ममालिक में बिल्कुल मौजूद है और उनके ताने बाने फिर एक और हमसाया मुल्क की तंजीम से जाकर मिलते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रही है। बिल्कुल असद ज़ैदी, देखें जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी ये सुबह से ट्रेंड कर रहे हैं मामलात, और साथ साथ जो हमें एक अच्छी चीज़ जो हक में चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, साथ साथ ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि कोई भी चीज़ जो भी पाकिस्तान के मुखालिफ कोई भी किसी भी जगह पर किसी भी ज़मीन पर वो इस्तेमाल होगी तो उसके ख़िलाफ़ भी उसी तरह मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे एक इत्मीनान जो है पूरी कौम इस वक्त तमाम कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया आपने भी देखा होगा, आपने क्या मंजर देखा थोड़ा उसके ऊपर भी बताइएगा, क्योंकि हमने तो ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा ट्रेंडिंग करते दिखाई दे रहा है, और इस हवाले से भी थोड़ा सा नाज़रीन तक पहुँचाइएगा क्योंकि इस वक्त ये डिबेट का हिस्सा बना हुआ है। जी देखिए, अहम तरीन बात यह थी कि जब पाकिस्तान के सर्दी इलाकों के पास एक जानबूझकर कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान फोर्सेस ने मुतनब्बे कर दिया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, और उसके बाद बाकायदा तौर पर रात 12 बजे के बाद से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद सुबह तक 7 अटैक किए गए पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से। जैसे ही देखिए कल तक मोराल ये था कि क्या हम कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन पलक झपकते ही पाकिस्तान फोर्सेस ने फौरन से कार्रवाई करके ये साबित कर दिया कि हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के लम्हा भर में उसको मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद तो जैसे एक तूफान सा छा गया सोशल मीडिया पे, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो या जितनी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे, पाक फौज जिंदाबाद बात के नारे गूंज उठे, और बिल्कुल हमारे मारखोरों ने लम्हा भर में ये बता दिया कि अगर इस अंदाज से दोबारा कभी भी मीडिया से देखा तो इससे भी बुरे तरीके से निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी, बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि कोई भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी या मुखालिफ में कोई भी इस्तेमाल हो रही होगी कोई भी ज़मीन, तो उसके ऊपर भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पुरअमन लोग हैं, चाहते हैं कि अमन हो, मगर अगर कोई चाहेगा कि अमन ना हो तो उसके ऊपर भी जो है वो उसी तरह जवाब दिया जाएगा जिस तरह आपने देखा। और ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के जितनी भी ट्रेंडिंग करने वाली साइट्स हैं उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें जा रही हैं। जिस तरह सज़दी बता रहे थे कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के जो हमारे सोशल मीडिया के लिखा रही हैं वो एक राय आमा जो है वो बनती दिखाई दे रही है। यकीनी तौर पर नाज़रीन वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।